جیسا کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں جو پیرنٹس کے کامن سوال ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں عموماً آؤٹ ڈور میں اور چینل پہ بھی کمنٹس کے ذریعے، تو اس کی ایک ایپیسوڈ میں نے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ اس طرح کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا معالج ہوں۔ کامن سے جو سوال والدین کا پوچھا جاتا ہے بچوں کے متعلق، اس کا میں سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ بہت سی عام سی باتیں جو والدین بہت زیادہ او پی ڈیز میں پوچھتے ہیں، ان کے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ جی یہ کس طرح کیا جائے، اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب میرے بچے کو یہ ہو گیا ہے، تو وہ میں نے سوچا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں۔ اس میں بہت سی آسان سی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور سائنٹیفکلی اور بک کے ذریعے جو ہمارا نالج ہے اس کے مطابق۔ اچھا، سب سے ایک عام سوال جو کامن آج کل پوچھا جاتا ہے، جو پہلی دفعہ پیرنٹس بنے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی پہلی ٹھنڈ ہے تو اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، بچے کی پہلی ٹھنڈ ضرور ہے، آپ نے اس کی احتیاط اسی طرح ہی کرنی ہے جس طرح آپ اپنی احتیاط کرتے ہیں کہ جو درجہ حرارت ہے چینج ہوتا ہے، ہمارے کمرے کا اور ہے، باہر کے آپ کے ہال کا اور ہوگا، یا کوئی باہر گھر سے باہر چلے جائیں تو اس کا کوئی درجہ حرارت اور ہوگا۔ اس میں عموماً والدین پوچھتے ہیں کہ بچے کا سردی میں خیال کیسے رکھیں، اس کو سردی میں کپڑے کتنے پہنائیں۔ تو اس کا آسان سا حل یہی ہے کہ جو بچے کا جو کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھیں۔ بچے کی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو اس کے ارد گرد آپ ہیٹر چلا سکتے ہیں۔ ہیٹر میں بھی یہ ہے کہ ہیٹر چلانے سے بہت زیادہ نمی ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک جو پانی کا باؤل ہے وہ ہیٹر کے آگے رکھیں تاکہ بہت زیادہ سفوکیشن یا نمی نہ ہو ہوا میں، کیونکہ جو نمی رہے گی، ہوا خشک رہے گی تو اس سے بھی بیکٹیریا اور وائرس زیادہ پلتے ہیں اور وہ بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ اچھا، والدین اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ہم بچے کو کپڑے کتنے پہنائیں، تو دیکھیں آپ نے بچے کو کپڑے لیئرز کی صورت پہنانے ہیں اور اتنے ہی پہنانے ہیں جتنے آپ پہنے، اور اس سے ایک ایکسٹرا لیئر آپ نے زیادہ دینی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ والدین سردیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ لپیٹ لیتے ہیں، جس سے بچے اپنے گردن کو موو نہیں کر پاتے، ان کے جو بازو ہیں، ان کے جو کندھے ہیں وہ بالکل اکڑاؤ میں رہتے ہیں، بچے ٹانگیں نہیں ہلا جلا پاتے، اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں آپ کے بچے کو کوئی کھانسی ہے، زکام ہے، اس کی چھاتی خراب ہے، تو آپ بچے کو بہت زیادہ لپیٹیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، بچے کو سفوکیشن ہوگی، بچہ نیلا پڑنے لگ پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو سردیوں میں انفیکشن سے کیسے بچایا جائے، اس کا بھی آپ کا یہی ہے، میں نے بتایا کہ ہوا میں جو نمی ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، بچے کا ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہو، بچے کی خوراک اچھی ہو، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو تاکہ اس کی بچے کی امیونٹی بہتر ہو، بچے کی خوراک کو بہتر کریں تاکہ اس کی امیونٹی بہتر رہے اور اس کو وائرس بیکٹیریا اگر کوئی بیمار ہوا بھی ہے تو بچہ جلدی ریکور ہو جائے۔ اچھا، پھر ایک اور والدین جو پوچھتے ہیں کہ بچے کو نہلا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ بچے کو نہلا سکتے ہیں سردیوں میں بھی۔ جو چھوٹا بچہ ہے 3 سے 6 ماہ کی عمر کا، آپ اس کو ہر تیسرے دن بعد نہلا سکتے ہیں۔ بچے کا صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے بچے کو بہت زیادہ انفیکشنز وغیرہ نہیں ہوتے، بچہ بیماری سے بھی اچھا ریکور رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ بچے کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال ہی نہیں رکھیں گے، بچہ بار بار وامٹ کر رہا ہے اور اس کے کپڑے گندے رہ رہے ہیں، اس سے اسمیل آ رہی ہے، تو ایسے میں بچہ بیمار زیادہ رہے گا۔ تو آپ بچے کو ہر تیسرے دن بعد نہلا سکتے ہیں انٹل انلیس کہ بچہ بہت زیادہ بیمار نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ایکٹیو ہے، صحت مند ہے، 1 سال سے اوپر کا، تو آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈے پر بھی نہلا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال عموماً پوچھا جاتا ہے والدین کا کہ جی ہم بچے کو دوائی کیسے پلائیں ڈاکٹر صاحب، بچے کا سیفسٹ میتھڈ کیا ہے دوائی دینے کا، کہ بچہ تو ہمارا دوائی پیتا ہی نہیں۔ اس میں والدین کو بہت زیادہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے تو ہمت نہیں ہارنی اور بچے پر غصہ نہیں کرنا۔ بچے کو دوائی پلانا سچ میں بہت زیادہ مشکل کام ہے، بچہ دوائی اتنی زیادہ شوق سے نہیں پیتا۔ اب دیکھیں، اگر بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا جائے گا کہ کچھ والدین بچے کا بہت زیادہ زور سے سر پکڑ کے، گردن کو دبا کے، منہ کھول کے، ناک کو دبا کے اس کو میڈیسن دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بچے کے ایسپائریشن نمونیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بچہ سانس والی نالی میں دوائی کو لے جاتا ہے۔ تو آپ نے اس قسم کا جو کام ہے وہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں، آپ نے بچے کو آرام سے پکڑنا ہے اور اس کا سر اوپر والی سائڈ پہ رکھنا ہے، آپ نے بچے کو بہت زیادہ نیچے لٹانا بھی نہیں ہے، اس کا سر کو پیچھے کی طرف بھی نہیں لے کے جانا، اور بجائے دوائی بالکل سیدھا اس کے منہ میں ڈالنے کے آپ سائڈ پہ ڈالیں، اس کے دانتوں والی سائڈ پہ، تاکہ وہ بچے کے منہ میں ٹھہرے اور بچہ اس کو پھر اچھے سے انجسٹ کر لے، انگلف کر لے۔
آپ بالکل ڈائریکٹ بچے کے منہ میں جب اس کو پریشر سے دوائی دیتے ہیں تو وہ بچے کے سانس میں نالی میں جانے کے اس کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ جو بعد میں پریشانی بنتی ہے۔ آپ بچے کو چمچ سے دوائی دے دیں، اس کو سمپل آپ بچے کو ڈراپر لے لیں، میئرنگ ڈوز والے ڈراپرز بھی مل جاتے ہیں بچے کو، آپ ڈوز کے مطابق اس کی دوائی دینا بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ بچے کو سرنج جو ہے اس کی آگے سے سرنج اتار کے اس کو اس میں سے آپ بچے کو دوائی پلا دیں، تو اس سے آپ بچے کو آسانی سے دوائی پلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن دیکھیں اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ دوائی نہیں پیتا، کچھ بڑی ایج کا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، ماں کے آگے سے بھاگنے لگ پڑتا ہے، منہ بند کر لیتا ہے، تو آپ اس کو تھوڑے سے دودھ میں اس کے دوائی مکس کر کے دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی ٹھوس غذا کھلاتے ہیں تو اس پہ کچھ تھوڑا سا اس کو وہ ایڈ آن کر کے چیز میں کسی میں بھی دے سکتے ہیں، تو اس سے بھی بچے کو میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ والدین کا بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ جی میرا بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ دودھ بہت زیادہ پھینکتا ہے، تو کیا بچے کا دودھ پھینکنا نارمل ہے؟ دیکھیں چھوٹی ایج کا بچہ وقتاً فوقتاً دودھ کو بعض اوقات باہر سپٹ آؤٹ کر دیتا ہے، وومٹ کر دیتا ہے۔ اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو بچے کا لوور ایسوفیگیل سفنکٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میچیور نہیں ہوا ہوتا، اس کا جو میدا ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا، عموماً والنٹ کے سائز کا ہوتا ہے، تو بچے نے جتنا دودھ پیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایبزورب ہضم کر لیتا ہے، اور جو بہت زیادہ ہوتا ہے دودھ وہ ہضم نہیں کر پایا تو وہ اس کا ریگرچ کے ذریعے وہ اس کی خوراک والی نالی میں اوپر آتا ہے اور پھر اس کو منہ سے باہر سپٹ آؤٹ کر دیتا ہے، وومٹ کر دیتا ہے۔ ہاں، اس میں بہت زیادہ پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ روزانہ وومٹ نہ کر رہا ہو، بچے کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو رہی ہو، بچہ ساتھ موشن نہ کر رہا ہو، یا بچہ بہت زیادہ پروجیکٹائل وومٹ نہ کر رہا ہو کہ بچہ اچانک سے دودھ بہت زیادہ زور سے باہر کی طرف پھینکتا ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے، تو یہ ساری پریشان کن علامات ہیں۔ باقی تھوڑا بچہ دودھ عموماً پھینک دیتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کا سب سے آسان حل یہی ہے کہ آپ بچے کو برف دلوائیں اچھے سے، اس کو دودھ پلانے کے بعد اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں، اس کو مساج کر دیں اس کی کمر پہ، اور عموماً اس کو بچے کو برف دلوانے کے بعد بھی آپ بچے کو اپنے کمر کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں، اس کا سر اوپر 30 ڈگری اینگل پہ رکھیں، اس کو بالکل فلیٹ نہ کر دیں، لٹائیں نہیں، اس کا گردن جو ہے وہ پیچھے کی طرف لے کر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ بچے کو ٹمی ٹائم دیں، بچے کا پیٹ کا مساج کریں، بچے کی لیگز کی سائیکلک موومنٹس کریں، اس سے یہ ہے کہ بچہ جو دودھ پینے کے دوران گیس لے جاتا ہے منہ کے اندر، مدر فیڈ کر رہا ہے یا بچہ فارمولا فیڈ پہ ہے، بوٹل فیڈ کر رہا ہے، تو اس سے بھی جو بچے کے گیس جاتی ہے تو وہ اس کو آسانی سے خارج کر لیتا ہے۔ بچے کو سردیوں میں اس کی سکن کی اچھے سے مساج کریں تاکہ اس کی بلڈ سرکولیشن بچے کی اچھی رہے اور وہ ایکٹیو اور ہیلدی رہے۔ بچے کو کوئی بھی موئسچرائزر یوز کیا جا سکتا ہے۔ بچے کو نہلانے کے بعد فوراً کوشش کریں کہ اس کو کسی اچھے کپڑے میں ڈھانپ لیں، کوشش کریں کہ اس کے باتھ روم کا ٹیمپریچر اور کمرے کا ٹیمپریچر مینٹین ہو، تاکہ جب آپ باتھ روم میں بچے کو لے کر گئے اور جب اس کو کمرے میں باہر نکالا تو ظاہری بات ہے باتھ روم میں کچھ جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہوگا، وہاں پہ کچھ تھوڑی سی گرمی ہوگی، تو اس کو جب ٹھنڈ میں لے کر آئیں گے تو بچہ اچانک سے ٹھنڈ کی وجہ سے اس کو کوئی فلو یا فیور ہو سکتا ہے، اس کی چیسٹ خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور احتیاط بہت ضروری ہے کہ بچوں کو جب سردی میں کوئی ہلکا سا بھی نزلہ زکام کھانسی شروع ہو تو اس کو بچے کو جو ارد گرد بڑوں کو کھانسی زکام ہے اس سے ذرا اوائڈ کریں کہ وہ بچے کو بہت زیادہ ہاتھ نہ لگائیں، چومیں نہیں، کیونکہ اسی سے ہی یہ وائرس زیادہ پھیلتا ہے اور وہ بچے کو بیمار کرنے لگ پڑتا ہے۔ جو بچہ کم امیونٹی والا ہوتا ہے وہ بہت جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ بچے کو بر وقت دوائی دیں، اس کے ناک کو صاف رکھنے کے لیے بچے کو سیلینیس نیزل ڈراپس بچے کے ناک میں ڈالیں اور اس کے ناک کو صاف کرتے رہیں، اس سے اس کا سانس میں آسانی رہے گی، بچے کو اس کا گلا جو ناک بند ہوا ہوتا ہے وہ کھلا رہے گا، اس کی جو خرخراہٹ کی آوازیں ہیں اس کے سانس میں ناک میں وہ بہت حد تک کنٹرول رہیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اس کو نارمل سلائن کا نیبولائز بھی کروا سکتے ہیں بچے کو۔ اس کے علاوہ والدین کا ایک اور بہت زیادہ کامن سوال ہوتا ہے سردیوں میں کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں اپنے بچے کو کہوہ دے دوں، کیا میں اس کو چائے دے دوں، کیا میں اس کو شہد دے دوں، یا میں ڈاکٹر صاحب اس کو ماں نے کہا کہ جی میں ملٹھی اس کو دینا چاہتی ہوں، منکہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بچے کے ساتھ ٹوٹکا کرو، 4 ماہ کا بچہ تھا، چھاتی اس کی خراب ہے تو جس کی چھاتی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں والدین کو پہلے بھی یہ بتاتا رہا ہوں اور اب بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا ٹوٹکا کرنے سے چھوٹے بچے کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ چائے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے اتنے فائدہ مند نہیں ہے، اس میں کیفین ہوتی ہے کہ جو کہ بچوں کو ہائپر ایکٹیو رکھتی ہے، ان کے برین کی مختلف قسم کی علامات، چڑچڑا پن کرتی ہے، بچے کی خون کی کمی کرتی ہے، بچے کو جو باقی اس نے جو ٹھوس غذا کھانی ہے بچہ پھر وہ نہیں کھاتا ہے،
تو اس وجہ سے بچے کے لیے جو چائے ہے وہ ایک اچھی غذا یا ایک اچھا ڈرنک نہیں ہے. آپ بچے کو چائے کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ 1 سال سے اوپر بچے کو آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو چھوٹا بچہ ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹوٹکا، کوئی ملٹھی، یا آپ نے کوئی بچے کو بادام دینے ہیں، کوئی گری دینی ہے پیس کے، جی میں اس کو کہوہ دینے لگی ہوں، تو آپ نے 3 سے 6 ماہ کی عمر کے چھوٹے بچے کے ساتھ یہ ہرگز بھی نہیں کرنا. ڈاکٹر کو بچے کو ضرور چیک کروائیں اگر اس کو کوئی کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ہے، اس کا پیٹ خراب ہے. اور بعض اوقات والدین پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے گڑتی دینی ہے بچے کو، گٹی دی ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، ہم نے بچے کو شہد دیا ہے. تو اس کا بھی آسان سا حل یہ ہے کہ آپ نے سنت نبوی کو پورا کرنا ہے. تو آپ ایک باریک نرم سی آپ ایک کھجور لے لیں اور اس کو پانی میں بھگو دیں. جب وہ بالکل نرم ہو جائے تو آپ اس کا کچھ حصے کو بچے کے تالو پہ اور ہونٹوں پہ اس کو لگا سکتے ہیں. اس سے جو ہے سنت بھی پوری ہو جائے گی اور بچے کے جو منہ میں جو میٹھا پن جو اس کی تاثیر جانی ہے وہ بھی چلی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیدا ہوتے بچے کو جو بھی گڑتی یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں وہ بھی بچے کے لیے اتنے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی. بعض اوقات بچوں کا سٹمک واش کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بچوں کو اینٹی بایوٹک کا کورس کروانا پڑ جاتا ہے کیونکہ بچے دودھ نہیں پیتے، بچے بار بار وامٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا آپ نے پیرنٹس بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. آپ کا کوئی بھی مزید سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ.